السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل بعض ملحدین کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ مسلمان قربانی پر لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ پیسے غریبوں پر صرف کیے جائیں، ہسپتال بنائے جائیں، بچیوں کی شادیاں کرائی جائیں، یا غریبوں کے قرضے اتارے جائیں۔ یہ خواہ کا اعتراض کچھ عرصے سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے جواب کے لیے پہلے دو باتیں سمجھیں، ایک اللہ، دوسرا اسلام، اس کے بعد پھر قربانی۔ اللہ وہ ذات ہے جو کل کائنات کے خالق ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے خالق ہیں۔ جب خالق ہیں تو پھر مالک بھی ہیں۔ کسی کے پاس مٹی ہو، مٹی اس کی اپنی ہو، اس کو اختیار ہے کہ بچوں کے کھلونے بنائے، اس کو اختیار ہے کہ اس سے مٹکا بنائے، جو چیز بنانا چاہے اس کو اختیار ہے، اس لیے کہ مٹی کا مالک یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق ہیں تو اللہ تبارک و تعالی مالک بھی ہیں۔ جب مالک ہیں تو مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ جیسے احکام مسلمانوں پہ نازل کرے، اور اسلام کا معنی ہے خود کو سپرد کر دینا، حوالے کر دینا۔ اعتراض کرنے والے خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ جب مسلمان کہتے ہو تو مسلمان اور اسلام کا معنی یہی ہے کہ خود کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اللہ کا حکم آ گیا نماز کا، بس ٹھیک ہے، فرض ہو گئی۔ اللہ کا حکم روزے، زکوٰۃ، حج کا آ گیا تو فرض ہو گئے۔ اسی طریقے سے اللہ کا حکم آ گیا قربانی کیا تو لازم ہو گئی۔ اسلام کا معنی یہی ہے۔ جس نے اپنے گلے میں اسلام کا طوق اور خوبصورت ہار ڈالا ہے، اس پر یہ چیز لازم ہو گئی، اس کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ اور پھر اسلام عقل کے تابع نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے پیسہ غریب پہ صرف کرو، ان دنوں میں بھی جن دنوں میں قربانی لازم ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ان دنوں میں قربانی کرو۔ قرآن مجید میں ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جو چیز اللہ کی راہ میں صرف اور خرچ کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا خلیفہ بنا دیتا ہے۔ خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ویسی ہی چیز عطا کر دیتا ہے، یا اس سے بڑھ کر عطا کر دیتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ ممکن ہے جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 10 گنا بڑھا کر دے دے۔ اور قربانی اللہ کا حکم ہے اور لازمی حکم ہے، تو اس میں عقل کو نہیں دیکھا جائے گا کہ عقل کیا کہتی ہے، بلکہ چونکہ اسلام کا معنی سپرد کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے خود کو سپرد کر دیا۔ اگر خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا تو ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، بیٹے بھی تیار ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن پھر حکم آ گیا کہ یہ مینڈا جنت سے آ گیا ہے، اس کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بچے کو چھوڑا اللہ کے حکم سے، ورنہ اللہ کے حکم پر وہ بیٹا پیش کر چکے تھے، مینڈے کو ذبح کر دیا۔ امتوں کے لیے جانور لازم ہو گیا،
اور پھر صاحب عقل لوگوں کے بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر کے بتایا، باوجود ہے کہ غربت کا زمانہ تھا، لیکن پھر بھی قربانی بارہا کر کے بتایا کہ جو حکم اللہ کا ہے اس کے آگے سر کو نیچا کرنا ہے، عقل نہیں دوڑانی۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا تو امت پر بھی لازم ہو گیا کہ ہم نے عقل کو نہیں چلانا بلکہ اللہ کے حکم کے تابع رہنا ہے، حضرت ابراہیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے قربانی کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعتراض کرنے والوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔